اتنی باتوں پہ تم اس لیے نہ رو پائے کہ آنسو بہانے کو کوئی بڑی وجوہات موجود تھی۔ بہت سی بے معنی باتوں پہ کہہ کے لگائے تم نے کہ مسکرانے کو تمہیں کوئی خاص وجہ نہ ملی تھی۔ کئی بے مقصد خواب بھی اس لیے دیکھے کہ ہر من چاہا خواب چکنا چور ہو گیا تھا، اور نہ چاہا کر بھی کئی ہاتھ تھامے تم نے کہ جو ساتھی راز آئے تھے وہ چھوٹ گئے۔ تو اب خود کو حوصلہ دے دو کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے، بے دلی سے چنے راستے دل ہو جاتے ہیں، تمہیں جینا سکھاتے ہیں، منزلوں تک لے جاتے ہیں۔ تم نے دل کو مارا تھا مگر اب دل جیے گا تم نے۔ قدر ہو ہی جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے، اپنی خوشیاں ادھوری رہ گئی ہیں، لوگوں کو خوشیاں دینا شروع کر دو۔ اپنی تذلیل ہو گئی ہے، لوگوں کو عزت دینا شروع کر دو۔ اپنے خواب ٹوٹ گئے ہیں، کسی کے خوابوں پہ دعا دے دو۔ اپنا من ہلکا کرنے کے لیے کوئی نہیں تو لوگوں کی سن کے ان کا دل ہلکا کرو۔ ایک تو دل کا مر جانا ہے، نہ ایک بندے کا مر جانا۔ تو دل مر گیا ہے اگر تو خود جب تک زندہ ہو بھلائی بانٹ لو۔ اللہ کو پتا ہے کہ ٹوٹا ہوا ہے، سبب بھی جانتا ہے، لیکن ایک تیرے ٹوٹے ہونے سے ان سب کا کیا قصور جن کے لیے اللہ نے تجھے سبب بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے کسی کی مشکل آسان ہو جائے، اللہ تجھے رزق دے کر پھر تیرے حصوں سے حصے لوگوں میں دے تو خود کو تب تک نہ مرنے دینا جب تک تیرا رب تجھے نہ مارے۔ دل مر جاتے ہیں تو مر جائیں، اندھیری نگری میں دور کہیں روشنی کی جھلک نظر آ جائے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہاں کسی کے ہونے کے آثار ہیں۔ تو تیرے من میں بھی روشنی کی جھلک ہونی چاہیے تو خود کو کہہ سکے کہ دل تو مر گیا، خواب تو ٹوٹ گئے، پر یا رب تو مجھ سے بھلائی کروانا چاہتا ہے تو دیکھ میرے من میں وہی روشنی کی ایک ہلکی جھلک ہے، تو مجھ سے کام لے، تیری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے، میں تمہیں بتاؤں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس آپ ہونی چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق۔ کچھ لوگ آپ سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کے خوابوں کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، کچھ اس لیے کیونکہ آپ کے پاس ان کے من پسندیدہ شخص کی محبت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو آپ اس لیے بھی اچھے نہیں لگتے کیونکہ آپ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو سکتا ہے کہ کون ہم سے محبت کرتا ہے اور کون ہم سے نفرت، مگر کوئی ہم سے کیوں محبت کرتا ہے اور کیوں نفرت، یہ ہم کبھی نہیں جان سکتے، شاید کیونکہ ہمارا کسی کو اچھا یا برا لگنے کا ہماری اچھائیوں یا برائیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیں ہمیشہ جوڑ دیتا ہے۔ جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ تھک جانا برا نہیں، مایوس ہو جانا برا ہے۔ مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمت پہ یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا بہترین مددگار ہے۔ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں
جیسے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتا ہے جو کبھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں آپ کے مطابق ہی قبول ہوں۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہی ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔